بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات کا واقعہ اسلامی روایت میں ایک قابل ذکر واقعہ ہے، اگرچہ قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں پایا جاتا، لیکن اکثر اسلامی لٹریچر میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایک بار ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کام ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے اور تم سے ہم کلام ہوا ہے۔ میں بھی اللہ کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے بھی گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ میں تو اب مردود اور ملعون ہو چکا ہوں۔ اب میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام میرے پروردگار کے پاس میری سفارش کریں کہ ہمارے لیے بھی توبہ کا کوئی راستہ نکل آئے اور نجات کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، مگر اس دوران اللہ تعالیٰ سے ابلیس کے بارے میں پوچھنا بھول گئے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں کسی نے پیغام دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں یا اللہ، میں بھول گیا تھا۔ راستے میں مجھے ابلیس ملا تھا اور بہت پریشانی کا اظہار کر رہا تھا اور یہ درخواست کر رہا تھا کہ میرے لیے بھی نجات کا کوئی راستہ نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ تو رحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں، ہر ایک کو معاف فرما دیتے ہیں، تو وہ توبہ کر رہا ہے، آپ اسے بھی معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کب کہا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہے؟ ہم تو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تم اس سے کہہ دو کہ توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس وقت ہم نے اس سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لو، اس وقت اس نے ہماری بات نہیں مانی تھی۔ تو اب بھی معاملہ بہت آسان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر بس سجدہ کر لو تو ہم شیطان کو معاف کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معاملہ تو بہت آسان ہو گیا۔ چنانچہ یہ پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو راستے میں پھر ابلیس سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ابلیس نے پوچھا کہ میری سفارش کا کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری معافی کا معاملہ آسان بنا دیا ہے کہ جو غلطی تجھ سے پہلے ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا تھا، اگر تو نے اس وقت اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو اب جاؤ اور آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لو تو تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی۔ یہ سن کر ابلیس نے جواب دیا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیسے کر لوں؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے زندہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اب مردہ آدم کی قبر پر سجدہ کیسے کر لوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ ابلیس کی عقل پر گناہ کی مہر لگ چکی ہے اور وہ حقیقت کو نہیں سمجھ رہا۔ پھر ابلیس نے کہا آپ علیہ السلام نے میرے بارے میں اللہ کے پاس سفارش کی، اس لیے آپ کا مجھ پر ایک حق ہے۔ میں آپ سے 3 حالات میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے یاد کیا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں ان 3 حالتوں میں ہلاک کر دوں۔ پہلی حالت غصے کی حالت میں مجھے یاد کیا کرو، کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے، میری آنکھ تمہاری آنکھ میں ہے اور میں تمہارے خون کی طرح رگوں میں دوڑتا ہوں۔ دوسرا، جہاد کی حالت میں میرا خیال کیا کرو، کیونکہ میں اس وقت جاتا ہوں جب کوئی کفر سے مقابلہ کرتا ہے اور اس کے اہل و عیال اسے یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ وہ جہاد سے بھاگ جاتا ہے۔ تیسرا، غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی شخص غیر محرم کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں خود ہوتا ہوں اور میں اسے فتنہ میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان، اس کے فتنوں اور اس کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے۔ آمین۔